نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 5 باتیں کہتا ہوں، کون شخص ہے جو ان 5 باتوں کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، یعنی دوسروں کو بتائے اور ان کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دے اور عمل کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان 5 باتوں کو یاد بھی رکھوں گا اور میں عمل بھی کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں پر گن کر 5 کلمات ارشاد فرمائے اور ان میں سے ایک کو کلمہ جوامع الکلم کے اندر شامل ہے۔ ہر جملہ اور ہر کلمہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو ہمارا سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ اب پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں عبادت گزار کیسے بنیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ پہلا جملہ یہی فرمایا کہ یعنی تم حرام کاموں سے بچو، تم لوگ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، یعنی سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے جب تم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کرو گے تو تم بہت بڑے اور سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اس کے اندر ہم نے صرف نماز کو پڑھ لینا عبادت سمجھا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت تفصیل ہے اور بہت وسیع ہے۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی اٹھنا، چلنا، پھرنا، بات چیت کرنا، سلام کرنا، کسی کو دعوت دینا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، کسی کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا اور دوسری ماں باپ کی خدمت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، ان کی اصلاح کرنا، تو یہ سارا کا سارا جو ہے عبادت کے اندر آتا ہے۔ لیکن عبادت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پوری رات سجدے میں پڑے رہو یا قیام میں رہو تو تم عبادت گزار کہلاؤ گے، بلکہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حرام کاموں سے بچو، بہت بڑے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب ایک بندے نے روزہ رکھا، اب اس نے روزہ رکھنا ایک عبادت کام ہے اور عبادت ہے۔ اب جب سحری کا ٹائم ہو یا افطاری کا ٹائم ہو، دعا کی قبولیت کے وقت ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ تو اس نے رکھ لیا، جب افطاری کے لیے دسترخوان سجایا گیا، اب دسترخوان پر جو کچھ افطاری کے لیے رکھا ہے، اب اس کی فکر کرنی ہے کہیں اس میں حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا،
کہیں اس میں ہمارے روزے کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے کہ حرام کا لقمہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایسے ہوگا تو پھر نہ روزہ قبول ہے، نہ تب نماز تراویح قبول ہے، نہ فرائض قبول ہیں، اور نہ رمضان کے روزے قبول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الفاظ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ، حرام چیزوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس لیے کہ عبادت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر آیا، دو عورتوں کا ذکر آیا بلکہ. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، پوری رات نماز پڑھتی ہے، قیام میں رہتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، اور دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن یہ کہ پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہیں ہے، پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، پڑوسیوں کو گالی دیتی ہے، بد اخلاق ہے، دن کو روزے میں رہتی ہے اور رات کو عبادت میں گزارتی ہے، لیکن ہے اخلاق کی اچھی نہیں ہے، پڑوسیوں اس سے خوش نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 3 بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حالانکہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو وہ رات کو تو عبادت تو کرتی ہے نا، دن کو روزہ تو رکھتی ہے نا، اسی بات نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اسلام، ہمارے دین، ہماری شریعت کی بنیاد ہیں. ان بنیادوں کو ٹھیک کریں گے تو اوپر جو اعمال کی عمارت ہوگی، جو اعمال ہم کریں گے، چاہے وہ نماز کی شکل ہے، چاہے وہ روزے کی شکل ہے، چاہے وہ اور کئی جو صورتیں ہیں نیکی کی، ساری عبادت کہلاتی ہیں. تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں تو تب جا کر اوپر قیامت ایک ہمارت بنے گی اعمال کی. تو اعمال کی ہمارت بنانے کے لیے نیچے بنیاد کو دیکھنا پڑے گا کہ حرام کاروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا. اللہ رب العزت کو یہ نافرمانی جو اس نے کمر کسی ہوئی تھی، آپ نے استغفار، اللہ سے معافی، اللہ سے بخشش، اللہ سے مغفرت طلب کی یا نہیں کی. تو اگر یہ معاملات نہ ہوئے اور اگر رات کو قیام میں اور دن کو روزے میں، رات کو قیام دن کو روزہ، لیکن اپنے اخلاق پہ توجہ نہ کی، اپنے اخلاق کو درست نہ کیا، اپنے اندر تکبر و غرور نہ نکالا، اپنے اندر ریاکاری نہ نکالی، تو یقین جانیے کہ یہ عبادت جتنی بھی ہے، جتنے بھی سجدے ہیں، جتنے بھی روزے ہیں، جتنے بھی افطاریاں ہیں، جتنے بھی سریاں ہیں، جتنے بھی باقی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اچھا برتاؤ، یہ سارا کا سارا ایک کھایا ہوا بھوسے کی مانند ہے. کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کوئی اجر انعام نہیں دے گا، بلکہ الٹا اس پر عذاب ہوگا. اس لیے کہ اس پر عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ رب العزت کے انعام شکریہ ادا کریں کہ جس خالق نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اللہ نے رزق حلال ہمارے نصیب میں کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال چیزوں کو حلال رکھا اور حرام چیزوں کو حرام رکھا، اور حرام کاری سے بچنے کی ترغیب دی گئی. تو جب ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے یہ نجات کی صورت نکلے گی اور اللہ راضی ہوگا.